تے پا فقیرہ چاہتی ہو. جدو ایتھے چاہتی مارنی آ جائے گی نا تو پھر سلطان بہو کہتے ہیں پھر تجھے حضرت خضر کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے. اور پھر کیا ہوگا؟ تو مصطفیٰ کا ماننے والا ہے نا، پھر تو ایسا ہو جائے گا تو خضر کو خود راضی جاتا ہے. پھر یہ خود ہوگا خضر بنی اسرائیل رک خضر محمدی کی بات سن کے جا. حضور سیدنا غوث اعظم بارشر ممبر کہتے ہیں خضر بنی اسرائیل رک جاؤ، آپ نے بڑے لوگوں سے باتیں کی ہیں پر رکیے، آج خضر محمدی کی بات سنیے گا. پھر وہ فیض نصیب ہو جائے گا، پھر وہ فیض نصیب ہو جائے گا. گھر سجا لیا میں نے، گھر سجا کر کہا حضرت انسانی نے دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے ہیں. اور ادھروں جواب پتا کی ملے پر نیمیاں دا پرانا میرا نبی پوچھے آتے چڑھے دیکھ دے رہے گے. گھر سجا کر بازار سجا کر او بھائی دل بھی سجا ہے. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. کیا بات ہے. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. آقا آپ آئے تو میرے دل میں اجالا ہوگا. اجالا دل میں ہے کہ نہیں ہے؟ میلاد سے یہ لے کے جاؤ. لنگر تو لے کے جاتے ہی ہیں، ایک شاہ پر رکا لے جا دوجہ پھر بڑھ جائے. لنگر والی کیا پہن کر رہے ہیں نا، کوئی مسیحتے جناب ہے کہ دل کو روشنی ملی ہے کہ نہیں ہے، دل میں چاندنی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اور دل میں اجالے ہو گیا کہ نہیں ہوئے. یہ اصل حاضر مکرم کچھ ضروری کرنا سن سادہ سادہ کوشش کی تھی بھی سمجھا سی. ایک دن نعرے دی ترتیب ہے رکھنی یا وہ ترتیب رکھو جڑی انہاں سارے بابیاں دے سامنے سے. اللہ اکبر. یہ ابھی روٹی کے لیے چکر بنانے کا روڑا ایڈا بولے چاہتا جڑا پہلے سادہ سادہ کام سی نا بڑا فرسٹ کلاس ہے. جناب ابو بکر بتاتے ہیں کہ ہمیں کتنی محبت ہے. آنکھیں نہیں چمکنے بلکہ اینڈ کیتا جائے بھی ایسا نہ تک رہے دیکھا ہری سرکار کا اس پاس ہے. اللہ سب سارے نصیب کرے. ادھر سرکار کا کار ہے. جناب ابو بکر آئے گئے کار کی رہے ہیں. کیا کون ہے؟ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق اکبر، صدیقہ ارض و سما، صدیقہ ارض و سما. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صدیقہ کی بات یہاں پر تھی اور تصدیق وہاں سے قرآن وہاں سے آیا. اس لیے بی بی عائشہ صدیقہ ارض و سما ہے. وہ کہتی ہیں سامنے تے میرے ابا جی کھڑے تے تک رہے رہتے رہنے. اصلا میں ایک باری دیکھا میں کوئی نہیں کوئی شاید ذرا ملازہ کر رہے ہوں گے، سرکار کو مشورہ دینا ہوئے گا یا کوئی تھوڑی بہت کوئی شاید کوئی تبدیلی کرنی ہوئے تے غور کر رہے ہیں چیزاں میں. میں تھوڑی دیر بعد پھر دیکھا ابا جی پھر رہتے. کیا بات ہے. میں تریوی باری پھر دیکھا تے ابا جی پھر رہتے. سبحان اللہ. آدھی ہم میں گھر آ گئے کہ ہونے کا مطلب ہے میری بیٹی میں بلا رہی ہے. میرے ابا جی گھر آ گئے. میں سلام تو بعد پہلی گل ہی ہے کہ ابا جی کی پہ تکدے سوئے تر میں ترہ بارے جو تکیا تو تسی ایک پاسے دیکھی جا رہے ہو ایک پاسے دیکھی جا رہے ہو تو کر کی رہے سو کون جنہوں میں رہے سو. تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں
سنیاں کی کتاباں کی روایت ہے اور دوسرے بھائی ہونا نہیں، کیونکہ وہ تے ابو بکر کو صدیق منتے ہی نہیں، تے ابو بکر کو صدیق وہ سی مننا ہے جہاں اپنا ماں پیو صداقت والا ہوئے، جہاں آپ والا نہیں ہوئے گا وہ ابو بکر کو صدیق منے گا۔ قرآن گواہی دے رہے ہیں نا، والذی جاء بالصدق وصدق، قرآن گواہی دے رہے ہیں ثانی اثنین اذ ھما فی الغار۔ میں نے تھوڑا جا کم سیدھا کر دیا۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں جب میں نے پوچھا نا تو میرے والد گرامی فرمانے لگے عائشہ کیا تو نے یہ حضور کا ارشاد نہیں سنا؟ ابا جی کون سا؟ فرمایا آقا نے فرمایا نہیں النظر الى وجہ علی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کہا بیٹی عائشہ تو تو جانتی ہے تیرا باپ جب بھی یاد کرے دھیان نہیں ہوتا، جب ابو بکر عبادت کرتا ہے نا اور دنیا و مافیا کو بھول جاتا ہے، اور سامنے علی تھا اور میں علی کو ایسے تک رہا تھا جیسے صحابہ فرماتی ہیں ام المومنین فرماتی ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح حدیث ہے ساری، یا رسول اللہ آپ کو اس کائنات میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ سب سے زیادہ مولوی صاحب منن یا نام منن سب تو پیارا وہ ہونا میرے ذمہ، یا رسول اللہ کو اس کائنات سب تو پیارا کون ہے؟ باقی دے میرے ذمہ سب تو پیارا کون ہے؟ پوچھن کون ہے؟ ام المومنین کون؟ ام المومنین۔ سوال کیا کیا حضور سب سے پیارا کون ہے؟ حضور آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ حضور آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں آقا نے فرمایا عائشہ مجھے سب سے زیادہ پیار فاطمہ الزہرا سے ہے۔ میں نے اس کیا حضور مردوں میں کون ہے؟ تو آقا نے فرمایا عائشہ مردوں میں فاطمہ کا شوہر، مردوں میں فاطمہ کا شوہر۔ پھر بی بی صاحبہ فرماتی ہیں خدا کی قسم نشست و برخاست میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، چلنے میں، آنے جانے میں، معاملات کرنے میں، بی بی صاحبہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے مثل مصطفیٰ فاطمہ الزہرا سے پڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا سلام اللہ تعالی علیہ، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو اس لیے کچھ باتیں کلیئر ہو جائیں اور رہا آج دے کئی سید ہے جن آج دے میں نسواری پر کل کالی سی، کل میں جگہ پروگرام دے گیا تو کالی سی، تو ہو سکتا کئی بندے پریشان ہو جائیں کہ کالی پاک بنی ہے دے کھڑے اندروں بھی کالے نہیں، میں وہ سید ہوں۔ آقا کے مطلب پہلو سنا دیتا ہے کہ میرا ابا ہوئے نے ابو بکر دے پیچھے نمازاں پڑھی ہیں، آج دا وہ کڑا سید ہے جڑا ابو بکر نو امام نہ منے، علی نمازاں پڑھے تسی ہاتھ چوم دے ہو اس واسطے کہ علی دے پتر نے، تے جے تے میں علی نمازاں پڑھیاں جڑا اونوں امام نے وہ ہاتھ چومن دے لائق ہے کہ نہیں؟ اور نہیں بھائی ہاتھ اس کے چومو جو ابو بکر کو ویسے مانے جیسے علی نے مانا، اور ایویں کو امام خان نہ بنے جو ابو بکر کا چاہنے والا ہے وہ بھی یہ دیکھے کہ ابو بکر نے علی کو کیسے مانا ہے، ابو بکر نے بھی علی کو مانا ہے، وہ کیسے مانا ہے، ابو بکر بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے۔ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ چومتے ہوئے جناب ابو بکر نے حسن مجتبیٰ کا ہاتھ چوما اور کہا اے حسن مجتبیٰ مجھ پر میرے
معاملے میں ڈنڈی مارنے دیں گے نہ ابو بکر کے معاملے میں ڈنڈی مارنے دیں گے. ہمارے گھروں میں یہ درس دیا جاتا ہے. کسی نے امام زین العابدین سے پوچھا کہ امام بتائیے ابو بکر و عمر کا مقام کیا ہے؟ آج دے کسی بندے کی گل چنگی ہے کہ امام زین العابدین دی. امام زین العابدین پتہ کون ہے؟ میدان محشر میں ایک بندے کو صرف سید الساجدین کہا جائے گا. پوری کائنات میں صرف ایک بندے کو سید الساجدین کہہ کے مخاطب کیا جائے گا مدن صاحب. اور وہ کون ہوگا؟ آقا نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا، علی المرتضیٰ کو تیری اولاد سے ہوگا، نام تیرے نام پر ہوگا. اور قیامت کے دن جب سب کام پر ہوں گے نا، معذرت نہ سارے ناس نہ اللہ آپ کو آپ سارے آنو بھائی ہوئے گی بھائی ہوگی آپ کو آپ سارے آنو بھائی ہوئے گی بھائی نہیں. کس نے کہہ دیا؟ وہ وہاں 70,000 کو بخشوانے والے بھی ہوتے ہیں. جو سارا مابین اپنی پہی ہوئی ہے لوگ کے لئے جان گئے نہیں بھئی. پکارا جائے دائے نابی بکر، کہاں ابو بکر؟ عرض کریں گے مولا میں حاضر ہوں. فرمایا جائے گا ابو بکر جا تو بھی جنت جا 70,000 ہو گئی. عمر کہاں ہے؟ جی مولا حاضر ہوں. فرمایا جائے گا عمر تو بھی جا 70,000 تو بھی لے جا. عثمان 70,000 تو بھی لے جا. علی 70,000 تو بھی لے جا. اور کئی شارحین کہتے ہیں کہ وہ جو 70,000 جائیں گے نا، ایک ایک بندے کے ساتھ اور 70,000 ہوں گے. آپ کو آپ پہی ہوئے گی، آپ کو آپ کہیں نو پہی ہوئے گی. جنہوں نے ایتھے سمجھ رہا ہی نا، امام اہل سنت کہتے ہیں، تاجدار بریلی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، پشتہ عشق رسالت صاحب کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. آلہ جو کہتے ہیں اچھے مان لیں سارا نہیں پہی ہوئی. انہوں نے پہی ہوئی جنہاں اچھے حضور نہیں مانے، جنہاں اچھے حضور اپنے ہاتھ سمجھے. انہوں نے پہی ہوئی اپنی پہی. جنہوں نے یہاں مانا ہے نا، حضور کو مانا ہے، حضور کی نسبتوں کو مانا، انہوں نے اپنی پہی ہوئی نہیں. وہ تو موجود ہی ہوں گے، وہ وہاں بھی حضور کو تک رہے ہوں گے، تک رہے ہوں گے، حضور کو دیکھ رہے ہوں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا قیامت کے دن مجمع محشر میں ایک بندے کو سید الساجدین کہا جائے گا. پکارا جائے گا کہ سید الساجدین کہاں ہے؟ اور وہ کون ہوگا؟ وہ علی بن حسین بن علی المعروف امام سید العابدین. آپ سے پوچھا گیا کہ ذرا بتائیے حضرت آپ جناب ابو بکر عمر کے متعلق. اے جناب میں کہہ رہے ہیں انہیں نہیں کیا اے میں کہہ رہے ہیں کیونکہ میرا عقیدہ ہے نا. اس سوالی نے نہیں کیا ہے. میں نے کہا ابو بکر عمر کے متعلق کیا خیال ہے جی آپ کا؟ انہیں آگے شاید امام صاحب کی ڈیڈنگ ماریں گے. آج کل دیکھ کئی سیدہ درم تے بہتے ذاکرہ درم مال والے چکر والا درم. لیکن امام زین العابدین کہتے ہیں سن مجھے کیا پوچھتا ہے کہ ابو بکر عمر کا مقام کیا ہے؟ کہا مجھے پوچھنے کی بجائے جا بارگاہ رسالت کے پاس میں جا، گنبد خضرا کے پاس جا. جو مقام ابو بکر عمر کا آج ہے نہیں
اور جن پہ ابو بکر ماں باپ قربان کرتا نا ان سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں جا دیکھ جاؤ قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی اور مزے یہ لوٹتا ہے قریب مصطفیٰ ہے کوئی اور جو حضور کے اتنے قریب ہیں ایک گنبد پاک کے نیچے ہیں ایک مزار اقدس میں ہے وہ پوچھتا ہے ان کا مقام کیا ہے ان کے مقام کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے جن کو آقا نے ساتھ دے گا فرمائے اس دنیا میں بھی یوں ہے میدان محشر میں بھی یوں ہے کوئی امام حسین العابدین نے ادھر سے کون لگا دی کہ سنو کوئی ان کا انکار کرنے والا ہے خود کو سیدی کیوں نہ کہے نہیں ماننا اس کو اور ادھر جناب ابو بکر نے کہا آپ کی جتنی مرضی بچی بنی ہوئے کہتے تیرا مرضی بچا ہوئے کسی مدرسے کا محتمم ہو کسی جامعہ کا شیخ ہو فرمایا جان لے گا تو علی کو نہیں مارنے والا ہم اپنی بولی بھی ہو سکتا تقریر تے نہیں پڑھی عثمان صاحب نے اور کرنی ہے نہیں تو گل سیدھی ہو جائے تو تقریر تے نہیں پڑھی کئی لوگ اس شہر میں سمجھتے ہیں شہر گوجرا میں کئی لوگوں نے یہ بات پھیلائی ہوئی ہے آج کل میرے مطلب کدے ہوتی ہے تو پہلو میرے شہر دے والے نالوں دی ہے جڑے شاہ صاحب نے نا تھوڑا ہونے وہ حضرت امیر معاویہ نے چنگا نہیں سمجھتے تو شاہ صاحب فون پہ کوئی پوچھتا ہے شاہ جی تہاڈا امیر معاویہ دے مطلب کی خیال ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں تو میرے سامنے ہوتا پھر تجھے خیال بتاتا فی الحال اتنا ہے کہ جا کسی سے جا کے پوچھ کے صحابی رسول کا نام کیسے لیتے ہیں پہلے کسی سے اتنا پوچھ کے صحابی رسول کا نام کیسے لیتے ہیں صحابی کا نام لینے کے لیے آداب کیا ہیں جا پہلے یہ پوچھ تو ویسے ایمانداری کر دسیا جی بیٹھا ممی باغوزی ہو سی باغوزی ہو گیا جی آج والی گل ہے یہ کوئی شیعہ بھرا کر سکتا آج جڑیاں میں ہونے کی کیوں جی جناب تے اے دے باوجود کو منی جائے تے مینوں اپنے ابے دا نام لین واسطے بڑا تسی دیکھو نا جی تہاڈا جڑا بھی ابا ہوئے تہاڈی اپنی دکان ہے تسی رات 11 بجے جا کے کھولو تانوں کو پوچھ سکدا بھی کیوں کھولی تہاڈے کو سکوٹر تسی بیچنا چاہو تانوں کو پوچھ سکدا کیوں بیچیا تے مامے خان کیڑا ہے جڑا سانوں پوچھے تسی علی دا نام کیوں لے رہے ہو ساڈا ابا ہے او مسیح دے ذریعے نہیں لیا جتنا اکیلے علی مرتضیٰ کا لیا ہمیں کسی فتوے کی ضرورت ہے کوئی ملا کہا کہ میرے کو سائن کراؤ پھر سنیت اور نہیں ہمیں تیرے سے کوئی سند لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی سنی مجھ سے تو پوچھے تو پھر سنی وہی ہے جو مصطفیٰ کی سنت میں چلنے والا جو حضور سے محبت کرنے والا ہو جو حضور کی آل سے محبت کرنے والا ہو جو حضور کے اصحاب سے پیار کرنے والا ہو جو حضور کی ازواج کا احترام کرنے والا ہو جو میرے آقا کی سنت اور سیرت کو اپنانے والا ہو اس سے بڑا سنی کائنات میں کوئی نہیں سنی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے اللہ کریم ہمارے حال میں مہربانیاں فرمائے ہمیں بچائے افراط و تفریط سے تو بھائی حضرات صحابہ وہ ہیں جو حضور کے سامنے بیٹھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں آقا کے ذرے مل جائیں تو آنکھوں کا سرما بنائیں حضور مدینہ پاک مل جائے تو ممبر کو چومیں وہ یار تیری یہ اوقات ہے تو آج ممبر کو چومنا چاہتا ہے اور بات دور پہ کر رہا ہے تو مصطفیٰ کے ہاتھوں کو چومتے رہے دیکھ تو صحیح تو کیا ہے وہ کیا ہے کچھ ہوش سے کوئی بندہ ایسی بات کرے اسے کہا یہ کرے چوپ کر یار
جڑے تیرے نال پیسے مکے نو تینوں کہنے ہیں تے چل کسی تو نہیں کرتے. تجھے ابھی نہیں پتا ہے کہ حضور کی نسبتوں کا خیال کیسے کرتے ہیں, حضور کی نسبتوں سے محبت کیسے کرتے ہیں. تجھے ابھی اتنا پتا نہیں ہے. وہ عبداللہ ابن عمر سے پوچھ جو صحابی رسول ہیں, جو صحابی کے بیٹے ہیں, میرے آقا کے منبر پر کہاں قدم لگتے تھے. عبداللہ ابن عمر ہاتھ لگا کے چہرے پہ پھیر رہے ہیں. پوچھا کیا کرتے ہو؟ عبداللہ ابن عمر کہتا مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں. یا حضور کے قدم لگے ہیں اس لیے چومتا ہوں, اس لیے چومتا ہوں. رب کائنات فرماتا ہے کہ تیری اوقات کیا ہے کہ تو صحابہ کے اندازے لگاتا پھرے, تو اہل بیت کے مقام کا تعین کرتا پھرے. اور رب کائنات نے فرمایا میرے حبیب اعلان کرتے ماں بئی نہ بئی تھی وہ منبری روزتم من ریاض الجنہ, تو زمین کا ٹکڑا روز میرے قدموں کو چومتا ہے. رب کائنات فرماتا وہ جنت کا ٹکڑا وہ ریاض الجنہ ہے. اور تجھے تو زمین کی سمجھ نہیں آ سکتی, بات ان کی کہتا ہے جو جنت کے مالک سے ہے. کیا تیری بات ہے یار. اور جو زمین کا ٹکڑا میرے آقا کے قدموں کو چومتا ہے. ریاض الجنہ میں اور کیا تھا, کوئی پودے لگے ہوئے تھے. ریاض الجنہ میں کوئی سونا تھا, ریاض الجنہ میں کوئی ہیرے نکلتے تھے. اور نہیں, وہ بھی مسجد نبوی کا ایک ٹکڑا ہی تھا. بس فرق یہ تھا کہ وہ روز میرے آقا گھر سے منبر لگاتے تھے. وہ دن میں کئی مرتبہ جب میں نے مصطفیٰ کو چوما کرتا تھا کہ میں جو قدموں کو چومے وہ جنت کا ٹکڑا بنتا ہے, اور جس کو مصطفیٰ چومے وہ قاسم جنت بنتا ہے. اپنی دکانداریاں چمکانے کے لیے ایک کوئی نام چل پڑے نا تو ساتھ بولا کیوں فلانا, پاک فلانا, اصلی فلانا. تو اسی طرح مولانا آج اس نے اپنا ہی پروگرام شروع کر لیا. یار تو جتنا بھی تیرے پاس علم ہو, جتنا بھی تیرے پاس سمجھ ہو, اور کیا تو غوث زمان جماعت علی سے اٹھا ہے. سید ہی گل نہیں کرنے لگا, سید جماعت علی خود ہے. سید تو جماعت علی خود ہے. نگاہ کر کے پیر بنانے والا ہے. جس نے ایک نگاہ کی وہ چراغ علی شاہ کو قطب وقت بنا دیا. اس جماعت علی کی بات کرنے لگا ہوں کہ غازی علم دین شہید, غازی علم دین شہید. میت بڑی ہے نا صاحب, ایسا کی رواج ہے نا, اگر آپ منہ کھا دیو ذرا چہرہ بکھا دیو. تو پیر جماعت علی شاہ صاحب وہاں کھڑے تھے جنازے کے بعد, جب کہا گیا نا منہ بکھا دیو, تو پتا آپ نے کیا کیا؟ آپ نے قدموں سے کپڑا اٹھایا. آپ نے قدموں سے کپڑا اٹھایا اور کہا اگر چہرہ دکھا دوں تو تمہاری آنکھیں ضائع ہو جائیں گی. اس وقت مصطفیٰ کا نور جو ہے نا وہ اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وہ جو مصطفیٰ پہ قربان ہو گئے اس کے قدموں کو دیکھا جا سکتا ہے. جس کو مصطفیٰ کہیں تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو, تو کیسے اندازہ کر سکتا ہے؟ وہ تیری کیا بات ہے؟ حضور نے مولا کائنات کو فرمایا, حضور نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو فرمایا, حضور نے شہزادگان کو فرمایا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو. اللہ کے ہاں تمہارا کیا مقام ہے؟ آج کس کو اجازت ملی ہے کوئی تعین کرتا پھرے, کوئی بتاتا پھرے؟ کوئی حد ہے یار. اللہ اکبر. حضور تو بھی جنتی, تو بھی جنتی, تو بھی جنتی. فرمایا یہاں میں کہہ رہا ہوں, مجمع محشر میں کون کہے گا؟ مجمع محشر میں کون کہے گا یا علی انتا
تسیم النار فی الجنہ، علی قیامت کے دن رب کائنات کے سامنے جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والا تو ہے۔ جنتی اور دوزخی ہونے کا فیصلہ کرنے والا تو ہے کہ اس کی کیا اوقات ہے کہ جناب ایویں پکڑ کر کے تو مسلک پہ قبضہ کرتا پھرے، جماعت پہ قبضہ کرتا پھرے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا پھرے، نہیں فقیرانہ ماحول اپناؤ۔ فقیر یہ کہتا آ جا تو بڑا گناہگار ہے نا، آ جا گناہگارہ میں تینوں چھپا دوں۔ وہ سنت مصطفیٰ کے عمل کرتا ہے، وہ کہتا سب نے ٹھکرا دیا، بیوی نے کہا نشیہ چھوڑ دیا، والدہ نے کہا نشیہ گھروں نکل گیا، کہاں برامہ کا سارے کارنا بڑی بستی ہے، تو وہ چلتا چلتا آیا تو صوفی نے کہا جانا آ جا میرے پاس آ جا، کیونکہ مجھے میرے آقا نے وہ چادر دی ہے جس میں بندہ آئے تو اور ہوتا ہے، نکلے تو بھئی وہ چور نہیں آیا تھا، وہ چور آیا تھا نا غوث اعظم کی بارگاہ میں چوری کرنے کے لیے، لیکن جب اس نے دستار ساتھ رکھی نا فرمایا تو آیا تو چور تھا۔ اب کیا ہے، اب قطب وقت ہے، اور نسبت غوث نے ایک لمحے میں اسی لیے فرمایا اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو کسی محسن کو ڈھونڈو، کسی رحمت والے کو ڈھونڈو، آؤ کسی چادر رحمت والے کے پاس آ جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر کچھ بدل جائیں گے، پھر وہ تجھے بدلا کے رکھ دیں گے۔ حاضرین مکرم معاف فرمائیے گا کوئی بات گرام گزرے تو، میں نے ویسے حق بیان کیا ہے، اور حق بیان کرنے میں نہ میں پہلے کبھی شرمایا ہوں نہ آئندہ ہی شرماؤں، نہ مجھے پیسوں کی حاجت ہوتی ہے، نہ مجھے ناروں کی حاجت ہوتی ہے، نہ یہی ہوتا ہے کہ شہر میں مجھے لوگ کیا کہیں گے۔ میرے پیش نظر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ قبر میں جاؤں تو حضور فرمائیں وہ دیکھو ہمارا غلام میرے آقا راضی ہو جائیں کہ ممبر رسول پہ بیٹھ کر یہ رسول کا حیا کرنے والا، ممبر رسول پہ بیٹھ کر یہ رسول کی بات کرنے والا تھا، مجھے کوئی کچھ کہے مجھے پرواہ نہیں ہے، کوئی علامہ صاحب کیا کہتے ہیں، کوئی جماعت والا کیا کہتا ہے، کوئی تحریک والا کیا کہتا ہے، کوئی تنظیم والا، مجھے اسے نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے، روٹھتا ہے زمانہ تو روٹھے، مجھ سے دامن نبی کا نہ چھوٹے، اور میری ایک عادت ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، ادھر سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، ادھر اعلان ہو کے رات ایک ضروری اعلان سنیے، نو آیا کپڑے پوائے، جنازہ پڑیا، رکھ کے آگے، تو وہاں جب ہوگا نا اٹھ اور قبر والے اٹھ جواب دے، تو پھر بات یہ ہو کہ یہاں اس دنیا میں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور قبر میں آنکھ کھلے سب نے اے میرے حبیب مکرم، نور مجسم، شفیع معظم، آقا کل جہاں، سبحان اللہ، نبی عالمیان، سبحان اللہ، سید رسول و خاتم الانبیاء، سبحان اللہ، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، سبحان اللہ۔ صرف سمجھنے کے لیے نا ابا بلائے شامی پستروں دیتے ہوئے یار بڑے دنانی ہیں گلہ چھوٹی ہیں جب تو فلانی مارکیٹ جیڑی ہے نا وہ میں تیرے نال واچ رہی ہوں، خوشی تو پھر بھی بڑی ہوگی کہ بڑی گل ہے 10 دکانہ میرے نام لگ گئی ہیں، لیکن اگر یہ انداز اپنایا جائے نا
اور پتر میں صدقے جاواں میرے سونیا ذرا گل سن تے پتر آئے ابا نوں پڑھ گیا سینے نال لا لے آگے یار میں کہا شہر والے نوں لگ پتہ جائے شہر والے نوں لگ پتہ جائے اور جڑا ملکاں دے چوک وچ پلازا ہے پتر میں تیرے واسطے تیری عزت بھی تیرے نال وا چھڑیا سبحان اللہ اس میں مزہ زیادہ ہے کہ نہیں ہے سبحان اللہ یہ مطلب ہے تواڈے خیال نال جی یہ کہنے چ بھی مارکیٹ تیرے نواں لوائی ہے تے یہ کہنے چ شہر والوں لگ پتہ جائے سبحان اللہ اکبر اکھاں کھل جان سارے دیاں یہ کروڑاں ارباں دی پراپرٹی جڑی ہے پترا میں تیرے نام وا چھڑی بیچ دے پاویں رکھ لے سبحان اللہ وہ فرق ہے کہ نہیں ہے چلو سامنے والے کو پوچھ لینے پچھلیاں دا گل ایسا نہیں ہے جی ہے تسی ہلے ملکاں دے چوک وچ بھی بڑی نہیں ہے تواڈے نزدیک ملکاں دے چوک والی جگہ بڑی مہنگی ہے نا تے پھر لاہور والی جگہ اتنی مہنگی ہونی ہے اسلام آباد کوئی ادھر نال مہنگی ہو سکتی ہے ایوان صدر کسی کا نام لوا دے تے اور مہنگا ہو گیا وزیر اعظم اس نام لوا دے تے اور گل بڑھ گئی تے فرمایا سونیا میں تے شے ہی کوئی نہیں چھڈی سبحان اللہ میں تے شے ہی کوئی نہیں چھڈی سونیا میں نے تو یہ اعلان کر دیا ہے کہ محبوب اعلان کر دے انما انا قاسم واللہ یعطی کبھی میں نے یہ کہا کل نمد ہاؤلاء وہاؤلاء من عطاء ربک محبوب آپ کے پاس وہ دنیا کے لیے آتا ہے آپ سے وہ دنیا مانگتا ہے رب نے تیرے نام پہ وار کے دنیا دے دی کوئی آخرت مانگتا ہے رب نے تیرے نام پہ وار کے آخرت دے دی سنو جو بھی کوئی آتا ہے ہم نے تو شہر چھوڑی ہی کوئی نہیں ہے ہم نے تو سب کو دے دیا آدم کی وہ خاص کمیونٹی جڑی ہے نا تاجر کمیونٹی جڑی ہے انہوں بلایا گیا کامرس والے جڑے نا انہوں نے بورڈ دی جناب ڈویژن دا کامرس بورڈ صوبے دا تے ملک دا انہوں نے بلایا پھر رب نے بھی بلایا تو بلا کے پتہ کیا کیا میں سنو قرآن ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ تیسرا سپارہ تے آخری رکوع سبحان اللہ فرمایا محبوب یاد ما ایس اور آپ کو یاد ہے جب آپ کا رب وائس آخذ اللہ جب آپ کا رب جو ہے نا کوئی کام کر رہا تھا اور وہ کام کیا تھا میثاق النبیین نبیوں کو اکٹھا کر کے میثاق لے رہا تھا عہد لے رہا تھا وعدہ لے رہا تھا جو کسی حال میں بھی تبدیل ہونے والا نہ ہو لما آتیتکم من کتاب و حکمہ سنو سنو آدم تو ساری کائنات کا ابا ہے نوح تو آدم ثانی ہے ابراہیم تو جد الانبیاء ہے موسیٰ تو صاحب کتاب العزم پیغمبر ہے عیسیٰ تو کلمۃ اللہ ہے تو روح اللہ ہے بن باپ کے پیدا ہوا ہے اور فرمایا سارے سنو سلیمان تو پرندوں کی بولیاں سمجھنے والا ہے ہواؤں کے رخ بدلانے والا ہے داؤد لوہے نو ہاتھ لائے کہ کریں اینج موڑ دیں یا اینج موڑ دیں قرآن ہے اور سنو سارے بڑی شانوں والے ہو بڑی عظمتوں والے ہو پر لما آتیتکم من کتاب و حکمہ تمہیں مل چکا ہو کتاب و حکمت میں سے جو کچھ تمہارا مقدر ہے سننا جا اب صرف سمجھنے کے لیے شیخ صاحب نے نعت پڑھی آپ نے نعرے مارے پیسے دیے سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ واہ بلے بلے کیا کہنا سلطانی صاحب نے پڑھی تھی سبحان اللہ فلاں صاحب نے پڑھی تھی سبحان اللہ اچانک کیا ہو شیخ صاحب نعت پڑھتے پڑھتے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں جی استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں آپ سمجھو گے پتہ
فلانی کون مہمان آ گیا. رب فرماتا ہے لما آتیتکم من کتاب سے حکمت سے جو کچھ تمہیں ملنا ہے وہ مل جائے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا بلا تشبیہ و بلا مثال ثم جاءکم. وہ دیکھو آ گیا کہ سارے دوسرے مڑ کے تھکے بھی آیا کون ہے؟ فرمایا ثم جاءکم رسول. پھر آئے گا رسول. کون رسول؟ موسیٰ کہیں گے یا اللہ میں رسول نہیں ہوں. رب فرمائے گا ہے. داؤد کہے گا میں رسول نہیں ہوں. ہے. عیسیٰ کہیں گے میں رسول نہیں ہوں. کہے گا ہے پر ثم جاءکم رسول. آنا حضرت نے کہا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے رسول آ گیا. رسول کون؟ فرمایا رسول کون؟ رسول آیا مصدق. ثم جاءکم رسول مصدق. وہ رسول تسی نہیں. اللہ ضلع کی بات کریں نا تو ضلع میں جتنے ایس پی ہوتے ہیں، 2 ایس پی، ایک ایس پی انویسٹیگیشن، ایک جرنل ایس پی، اور ایک ہوتا ہے ڈی پی او صاحب. تو ڈی پی او بھی اصل ایس پی ہوتا ہے، لیکن ضلع میں کسی کام کی اجازت لینی ہوتی ہے کہ کوئی جائز ہے ڈی پی او صاحب کو. مدر صاحب نے تو زیادہ پتا ہے کرے میں غلط نہ ہوں. ڈی پی او صاحب کو جانا اجازت لینا تھانا اپنے گواہ دینا. میں کہوں گا تک بھی چلو جی گل پہنچے چاچ دی پہنچے سب نماز میں ایک نماز نا مغرب پڑھی ہے. مغرب کی ایک نماز دینے نا مغرب پڑھی ہے جناب. ڈی پی او صاحب کو کیوں جو بھی ایس پی ہے فرمایا جی دے قلم نال فیصلے ذہن فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. پھر وہ رسول آئے گا. جب میرا وہ رسول آ جائے تو فرمایا اتنے عثمان کھڑا ہویا، حافظ صاحب، اشرف صاحب کھڑے ہوئے، شیخ صاحب کھڑے ہوئے تو شروع کیتا مصطفیٰ جان رحمت و لاکھوں سلام. رب فرمایا تھے پڑھو یا نہ پڑھو اسی کو تھے پڑھا لے سن اسی کو تھے پڑھا لیں گے. لما مصدق لما معکم. میرا رسول آئے گا تمہاری کرے گا تصدیقیں. یعنی اپنی کا کاپی آ کے کھڑے ہو پریکٹیکل کی کاپی اے سامنے اے مل گئی اے بھی پاس اے بھی پاس اے بھی پاس. جیتے سائن نہ ہوئے تے فرمایا نشان لگ دینا. کیا بات ہے. پھر ادھر نہیں جانا، پھر ادھر نہیں جانا. کیوں کہ مصدق تو آپ آیا ہے اور تصدیق کرنے والا تو آپ آیا ہے جس نے تمہاری نبوت اور رسالت کے فارم اٹیسٹ کرنے نا وہ تو آپ آیا ہے. اور میرے کو تو یہاں آگے میں کوئی ادھر نہیں نور الحسن صاحب کو فون کر گیا کسی پروفیسر کو تصدیق کرا دیں گے. فرمایا میرا رسول آئے کہ کسی کو نہیں، میرا رسول آئے تو کسی کو نہیں پھیل کی ہوئے گا. فرمایا اپنی اپنی سندیں لے کر اپنی اپنی ڈائریاں لے کر سامنے پیش ہو جانا ہے. اور میرا رسول مصدق ہے، کرے گا تصدیقیں. جس کی تصدیق ہو جائے
سچا نبی ہونا. مطلب ہے کسی کہ اللہ نے انہاں نبیاں دے یقین نہیں سی. اللہ کے بعد باندر نے نا جنہاں نبوتاں دے دعوے کرنے سن مسلمہ قذاب تو لا کے تے لعنتی مرزے تک اے انہاں دا منہ بند کرنا سی کہ جس کے پاس کسی نے کہا نا میں نبی ہوں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کیسے ہے, پوچھا یہ جائے گا بنا مصطفیٰ نے تیری تصدیق کی ہے کہ نہیں. پوچھا یہ جائے گا کہ بتا تو نبی ہے تو رسول ہے. بتا یہ نہیں پوچھتے کہ تجھے کس نے بنایا ہے, پوچھا یہ جائے گا بتا نبوت کے سائن ہے مصطفیٰ. تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگ رہا تھا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. نعرہ رسالت. سمجھ آئیے بغیر لڑائی لگنے کے رب کریم یہ نہیں پوچھنا تیرے کو سنیا نہیں سند ہے, تیرے کو حدیث سند ہے, تیرے کو دلی سند ہے, نہیں. رب فرمائے گا بتا اس پہ سائن مصطفیٰ کے ہیں کہ نہیں. مصطفیٰ کے سائن ہیں کہ نہیں. اگر میرے حبیب کے سائن ہیں نا, فرمایا جدھر میرے حبیب نے اشارہ کر دیتا نا اوڑ کر کالی کملی کو آ جائیں گے, سارے معاشر کا نقشہ بدل جائے گا. اللہ اکبر, سارے معاشر کا نقشہ بدل جائے گا. فرمایا محبوبہ تیرے ایک اشارے دے. اللہ اکبر کبیرہ. جڑا میں فرمایا نا کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, میرا رسول آئے گا وہ کرے گا تمہاری تصدیقیں اور تمہارے ذمہ کیا کام ہوگا, تم نے اسے مصدق ماننا ہے, افسر ماننا ہے, افسر بالا ماننا ہے, برتر و بالا ماننا ہے, اولا و آلہ ماننا ہے. اور اعلیٰ حضرت کی یہ زبان تب کی ہے کہ خلق سے اولیاء سلطان الاولیاء حضرت باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کتنے بندے ہیں, ان بندوں میں سب سے زیادہ مرتبہ کس کا ہے؟ فرمایا ایک ایمان والے کا. ایک ایمان والے کا, مومن کا بڑا مرتبہ ہے. ایمان والا بڑھتے 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 پھر کس کا, جہاں مومن کی انتہا ہو جاتی ہے نا وہاں سے غریب کی ابتدا ہو جاتی ہے. اولیاء بڑھتے 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 پھر جناب غوث, قطب, ابدال, شہید, جہاں جا کے شہیدوں کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے صدیق. جہاں جا کے صدیق کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں ابتدا ہوتی ہے نبوت کی. جہاں جا کے نبوت کی انتہا ہوتی ہے وہاں شروع ہو جاتا ہے رسول. جہاں جا کے رسول کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شروع ہو جاتا ہے اولو العزم. اور جہاں اولو العزم جو ہے ان کی انتہا سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آدھا شیر بھی مجھے یاد آ رہا, لیکن آپ نے کہا حضور کی شان وہ ہے آج تم تکنا شروع کرو تو پگاں ڈگ پڑیں, ٹوپیاں ڈگ پڑیں, پھر حضور کی ابتدا ہوتی ہے یعنی این. وہاں سے سبحان اللہ. سلام جی, آپ نے بڑی اچھی بات کی, لیکن وہ تو میں نے عرض کیا کہ اعلیٰ کی وہ خاص بات اس حوالے سے جو ہے آپ نے کہا ٹوپیاں گر جائیں گے, مجھے بہرحال مفہوم نہیں یاد آ رہا ہے, شعر نہیں یاد آ رہا ہے. یہ تو کیا بات ہے, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش اعظم سے بھی اونچی مسند رسول. سبحان اللہ, کیا کہہ رہے ہیں, ماشاءاللہ. اب حضرت باعزید بستامی فرماتے ہیں کہ جہاں اولو العزم پیغمبر میں جہاں ان کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے سلطان الانبیاء
جان کائنات، روح کائنات، پھر حضور کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. جس کی ابتدا یہاں سے ہو اس کی انتہا کہاں پہ ہوتی ہے؟ جناب ابو بکر ایک دن میں گنا کرتے ہیں آج ریاض کا تو یاد ہے اسی چھوٹے جیسے نا جنہوں عمر کے اعتبار میں تو میں تو آڈے نالوں بھی چھوٹا سا حضور کسی گلیاں نکلتے سن تو باقی سارے کوئی چھون میٹی کھیل رہا کوئی ڈبن چھپائی کھیل رہا کوئی پالو منڈی کا لے جاؤ کر رہا حضور مسکرا رہے ہیں. پھر یا رسول اللہ پھر کدی کتے دوڑ لاندے سو میں تواڈے مگر مگر دوڑ لائی رکھدا سا. یا رسول اللہ تسی ادھر جاندے سو میں ادھر ٹر پیندا سا. حضور تسی ادھر جاندے سو میں ادھر ٹر پیندا سا. حضور باتیں سن رہے ہیں. پھر یا رسول اللہ چلتے چلتے نا جدوں ذرا لڑکپن آ گیا نا تے یا رسول اللہ مکے والے تکنا شروع کیتا. ہر گھر وچ ہوئی گل ہوندی سی یار او محمد تکے صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا آج تک دیکھے ہی نہیں. محمد کا سچا آج تک جمیا ہی نہیں. محمد جیسا امانتدار کوئی نہیں ہے. محمد جیسا خیر خواہ کوئی نہیں ہے. حضور سن رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں. ابو بکر باتیں کر رہے ہیں حضور حتیٰ کہ آپ نے اعلان نبوت فرما دیا. حضور سن رہے ہیں. حضور پھر اس کے بعد مکے میں صحبتیں شروع ہوئی پریشانیاں شروع ہوئی. حضور آپ کے مسکن کے گرد تیرے مسکن کے گرد شام و سحر سنت صدیقی کے لیے تیرے مسکن کے گرد شام و سحر بن کے منگتا میں پھر رہا ہوتا. حضور آپ کے مسکن کے گرد منگتا بن کے چولی پھیلا کے دامن پھیلا کے ہر رات میں پھرتا رہتا تھا میں تکتا رہتا تھا. حضور آپ جھوک کے ارد گرد جو خواجہ غلام فرید نے بات کی ہے نا سونا تیرے جھوک کے ارد گرد میں چکر لگاتا رہتا تھا میں دیکھتا رہتا تھا. رات مولا کب ختم ہوگی؟ ابو بکر ڈرنا کیا ہے؟ مولا تسکین نہیں ہو رہی یہ دل چل رہا ہے جب رات ختم ہو سونا پائے بکھرے میرے دل کو قرار ہے. دیکھ کر میرے دل کو قرار ہے. آقا میں تکتا رہتا تھا. خدا کی عزت کی قسم مجھے گھر میں سکون نہیں آتا تھا آرام نہیں آتا تھا. بیوی کو دیکھتا تھا بچوں کو دیکھتا تھا کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھی غلام ہوتے تھے پر حضور سکون نہیں آتا تھا کیونکہ اللہ نے میرا سکون تو تیرے دیدار میں اقبال نے یہی بات کی کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. ابو بکر کسی اور چیز کو تکتا ہی نہیں تھا. سونا میری خواہش حال ہو میں تجھ پہ قربان ہی. حضور آنکھ میری ہو چہرہ آپ کا ہو قیامت آ جائے میں آپ کو تکتا میری کوئی اور خواہش نہیں ہے. ابو بکر بیان کر رہے ہیں. آخر میں میرے آقا نے پتا کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو نے بچپن دیکھا تو نے لڑکپن دیکھا تو نے جوانی دیکھی اعلان نبوت کا منظر دیکھا چاند کے ٹکڑے ہونے دیکھے سورج کا پلٹنا دیکھا پتھروں کا کلمہ پڑھنا سنا درختوں کی سجدہ ریزیاں دیکھی جانوروں کی سجدہ ریزیاں دیکھی ستاروں کی باتیں دیکھی. ابو بکر کدھر اشارے ہوتے گئے ہر شہر بدلتی گئی. یہ سارا کچھ تو نے دیکھا. جنگ بھی دیکھی صلح بھی دیکھی مسجد بھی دیکھی بازار بھی دیکھا. ابو بکر سن یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. ابو بکر تو نے مجھے بڑا دیکھا پر کچھ نہیں دیکھا. تو نے مجھے بڑا دیکھا پر کچھ نہیں دیکھا اس لیے کہ میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے جانتا ہی کوئی نہیں. گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر. جناب عیسیٰ علیہ السلام نام سنا ہے سر عیسیٰ علیہ السلام؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام
جیسے حضور کو ماننا فرض ہے نا، ویسے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا، ویسے سارے انبیاء کو ماننا، حضور سے پہلے والے سارے، حضور تو بعد والے سارے جتنا نہیں، حضور سے پہلے ہر نبی کو ماننا فرض ہے، اور حضور کے بعد کوئی ایسی بات کرے تو وہ بکواس کرتا ہے، اس کو نہ ماننا فرض ہے، دلیل نہیں، اس کو نہ ماننا فرض ہے۔ حضور سے پہلے سب کو ماننا اور حضور کے بعد کسی کو نہ ماننا دونوں ہی فرض ہے۔ منصب نبی منصب نبی منصب نبی منصب نبی منصب نبی منصب نبی منصب نبی۔ حاضر مکرم عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے کزن خالہ نے پوچھا حضرت یحییٰ، کون؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ وہ حضرت یحییٰ ایک گل تو مٹی نو ہاتھ لاؤنا تے پرندے اڑ رہے ہیں، انگریاں نو ہاتھ لاؤنا تے اکھاں مل جاندی، کوڑیاں نو ہاتھ لاؤنا تے نشان نہیں صاف، مریا پیا والی اشارہ کرنا تے زندے، کی کھا کے آئے ہو، کی چھڑ کے آئے ہو، اے بھی دس کرنا۔ کہ خاتم النبیین کون کے نہیں؟ تو جناب عیسیٰ کہتے ہیں وہ میرے کزن میرے امزاد سن کیا کہا ہے کہ جناب مٹی کو ہاتھ لگایا پرندے اڑ گئے، نبینا کو ہاتھ لگایا تو آنکھیں مل گئی، یہ معجزات دیکھے تو مجھے خاتم النبیین سمجھ لیا۔ فرمایا میں تجھے بتاؤں کہ خاتم النبیین کا مقام کیا ہے؟ یہ ورفعنا اللہ کا ذکر ہے، یہ ورفعنا اللہ کا ذکر ہے کہ تیرا ذکر محبوب تیرے لیے یوں بلند کیا ہے۔ جناب عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں بغیر باپ کے پیدا ہوا، معجزہ، میں نے ماں کی گود میں گواہی دی، یہ بھی معجزہ، میں نے کہا میں نبی ہوں، پاگل دے پتر کہتے ہیں اینی دیر بعد اعلان نبوت کیا، عیسیٰ ماں کی گود میں نبی ہے اور محمد 40 سال کے بعد۔ نادانی چھوڑ، نادانی چھوڑ دے، عقل سے کام لے۔ جناب عیسیٰ کہتے ہیں یہ معجزات اپنی جگہ پر، فرمایا پتا خاتم النبیین کا مقام کیا ہے؟ ایسا میں تو سمجھاؤں واسطے کرنے لگے ہوں ورنہ ہے کہ ٹھیک نہیں، ایک گل دی سمجھ آ جائے۔ جناب عیسیٰ کہتے ہیں کہ قدم مصطفیٰ ہو، قدم مصطفیٰ، حضور کے قدموں کو چھونا